بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، کیونکہ ہر پروگرام میں میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرا رہا ہوتا ہوں، اور مقصد میرا اس تعارف کو کرانے کا یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ اس پروگرام کی مقبولیت جو ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ہمارے بے پناہ ناظرین کا ہر پروگرام میں اضافہ ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی بہت سے نئے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، تو میں ان کے لیے مختصراً ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے USA سے، ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے، 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل آتھر کے حوالے سے ڈاکٹر صمد مسافر کی پوری دنیا میں پہچان ہے۔ قائد اعظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان کی سنہری شخصیات میں ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہوتا ہے۔ پرنس آف ہیلنگ کے نام سے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں جو کہ یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے، کہ دنیا میں جو اسٹرانگسٹ انرجی ہے، جو اسٹرانگسٹ پاور ہے، جسے ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کے نام سے جانتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے متعارف کرائی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ڈاکٹر صاحب کا جو تعارف آپ کرا رہے ہوتے ہیں جی، وہ نامکمل تعارف ہوتا ہے، اس میں آپ بہت ساری چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے، اور وہ ناراض ہوتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ تو مکمل تعارف نہیں کراتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے، میں اگر تعارف کراؤں تو میرا خیال ہے کہ شاید آدھا گھنٹہ اس تعارف میں لگ جائے گا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس بہت ناراض ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، تو آپ ہمیں مزید بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جو بھی کچھ حاصل کیا ہے اور مزید اس میں کیا ہے جو کچھ میں نے نہیں کہا ہے۔ آپ کا بھی شکریہ، اور میرے اسٹوڈنٹس کا بھی، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے جذبات ہے اور آپ کی محبت ہے، تو اسٹوڈنٹس کی محبت ہے۔ میں سمدھا ہیلنگ انرجی کے علاوہ میں نے HMF متعارف کرایا جی جی، دنیا میں۔ HMF ہیومن میگنیٹک فورسز، جو کہ دنیا میں اٹیونمنٹ یعنی ٹیوننگ اس کا ہوتے نہیں ہے، سوائے میں کراتا ہوں میرے استاد کے ہیں یہ چیزیں۔ یہ سیکرٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم اسکرین پہ نہیں بتا سکتا ہے، جب کوئی آ جاتا ہے وہ لیتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے میگنیٹک فورسز کا کیسے ٹیوننگ ہوتا ہے۔ ویسا ہم تعریف کرا سکتا ہے اس چیزوں کا کہ ہیومن میگنیٹک پاورز ہے کیا، جسے HMF کہا جاتا ہے، جس پہ ہم ہمیشہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، پھر دوسری بات یہ ہے جو کہ ابھی تک ذکر نہیں ہوا ہے اس کا اسکرین پہ، PMBL، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، جی جی، یہ بھی میں نے تعریف کرایا، اور پوری دنیا میں ایک اچھا نام ہے، ایک اچھا پہچان ہے HMF کا بھی اور PMBL کا بھی۔ تیسری بات جو کہ ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا، ریل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن میں نے متعارف کرایا۔ مراقبہ کہتے ہیں جی، فرسٹ ٹائم دنیا میں جو کہ ایک ایسے میڈیٹیشن ہے
جسے آپ چند لحظوں میں چند لمحوں میں آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں. صحیح. لوگ بہت ریاضات کرتے ہیں سالوں تک اتنا نہیں ملتا ہے رزلٹ جتنا کہ آپ اسی سے ایک چند منٹ میں آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں. دوسرا جو ہے نا کلر تھراپی کا میں نے متعارف کرایا ایک نئے طریقے جو کلر تھراپی میں ہے. کلرز کی جو میچنگ ہے, کلر کو استعمال کرنا, کلرز کو پہننے میں اور کلر کو پینے میں, مقصد کھانے میں کس طرح کلرز کو استعمال کیا جائے اور کس طرح کے کیا جائے تاکہ اس کے بیماریوں سے ہم بچ سکیں اور ہماری بہت سی پرابلمز ہے وہ حل ہو جائیں. اور ایک اور ہے پیراس کے نام سے, پینڈولم ایسٹرالوجی, ریفلیکسولوجی, آکوپریشر, اوزون تھراپی جو ہے. یہ میں نے ایک نام رکھا تھا پیراس. اچھا. پیراس میں نے نام رکھا تھا. یہ تمام چیزیں ایک جیسا ہے جس میں اروما تھراپی بھی آ جاتا ہے, ریفلیکسولوجی, آکوپریشر, اوزون تھراپی, یہ تمام چیزیں آ جاتا ہے جو لوگ ایک سبجیکٹ کو کئی عرصہ پڑھاتا ہے. لیکن اس میں نے دیکھا کہ یہ تقریباً سیم چیزیں ہیں, لوگوں نے الگ الگ کیے ہیں. اس میں پھر نئے چیزیں میں نے کی ہے کہ باڈی میں کون سے میریڈینز جو ہے, انرجی زونز جو ہے کس طرح کے کام کرتے ہیں, اور نئے چیزیں متعارف کرایا. مثلا سٹونز کے حوالے سے, پیراس میں سٹونز کے حوالے سے میں نے ایسے سٹونز ہے کہ اگر آپ نے سٹون جس طرح ہوتی ہے, رنگز ہوتے ہیں ہم پہنتے ہیں, اس کے انرجی کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے. درحال کہ وہ ہم سمجھتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے, لیکن اس کے رنگز کا جو ہے انرجی اس میں ڈال کے اس کو انرجائز کر کے کیسے بہتر طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ اس سے انرجی ملے. سائنٹیفکلی میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی مقصد جو لوگ کراتا ہے وہ بات نہیں کرتا ہوں. جی. سائنٹیفکلی کس طرح کی اس کی ہے. یہ میں نے بالکل نئے طریقے سے میں نے متعارف کرایا تھا. صحیح. اور دوسری بہت سی ایسے چیزیں ہیں جو کہ میں نے متعارف کرائے تھے, جیسے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی جو ہے سمدھا, جی, جس کو ایک اسٹرانگسٹ ہیلنگ انرجی کے نام سے دوسرے میتھڈس کی جو ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے مجھے لوگوں کی جو ہے, میرا نام جو بیسیکل جو نام ہے عبدالصمد, لیکن لوگوں نے صمد مسافر کے نام سے, مسافر جو ہے یہ تاجکستان, ترکمنستان, ازبکستان, اس آذربائیجان, اس ممالک میں, رشین جو سنٹرل ایشیا ہے, یہاں پر مجھے یہ ایز لقب ملا تھا. مسافر. اچھا. تو بس پھر میں نے کرتے, کیونکہ میں وہاں جاتا, اسٹوڈنٹس ہے کافی, آتے جاتے میں ایک مسافر کے نام سے کیے. ایک اچھا ان کے ایک جذبات, ان کے خیالات, ان کے محبت جو ہے لوگوں کی, ان کی وجہ سے مجھے یہ ملا. اور کافی سارے چیزیں میں نے ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائے تھے جس کی وجہ سے مجھے پرنس آف ہیلنگ کہاں جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہے اور دوسرے ان کے جذبات ہے. میں نے نہیں چاہا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے نام کے ساتھ یا اس طرح کے کچھ لگاؤں. یہ لوگوں کی محبت ہے, جذبات ہے. جس طرح یہ بات اس سے یاد آئی کہ اسٹوڈنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی تعریف کمی رہ جاتی ہے, لیکن تعریف ضروری بھی نہیں ہوتی ہے. مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے کہ تعارف کیا, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی ضروری ہے کہ ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے تاکہ اس سے میرے سے بات کریں اس چیز پہ, کس چیز میں ایکسپرٹس. پھر ایک بہترین جو میں نے انٹروڈیوس کرایا وہ ہے یوگا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, ڈی اے انسٹنٹ یوگا. جی. ڈی اے انسٹنٹ یوگا میں نے متعارف کرایا, اور فرسٹ ٹائم دنیا میں. ڈی اے انسٹنٹ یوگا ایک ایسی یوگا ہے جس میں رزلٹ کا فوری ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے اسی وقت
عام یوگا کی طرح نہیں ہے. ایک ہفتے کے کورس سے آپ کے وہ جو چاہتے ہیں یوگا سے وہ نمایاں ہوتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. صحیح. پھر میں نے دوسری بات یہ ہے کہ یوگا کا تو میں اب اسکرین ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس میں بھی میں سکھاتا ہوں جی. اور بہترین پسند کے لوگوں نے بہت اچھا رزلٹ سے آپ کو خود پتہ ہے. جی جی. جو چھٹا ہے کہ 5 کے 7واں ہے ڈی اے ریکی ہے. اچھا. جو میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا 12 سال پہلے پاکستان میں. اچھا. 12 سال سے میں پاکستان میں سکھا رہا ہوں, بلکہ ویسا تو ہیلنگ کے حوالے سے تو 14 سال سے بھی زیادہ ہو گیا جو کہ میں کرا رہا ہوں. تو ہیلنگ سے پہلے ہیلنگ کرتا تھا, فری کیمپس لگاتا میں پوری پاکستان میں. اچھا. تو روزانہ کے حساب سے کئی ہزار لوگ آتے تھے. اور ڈی اے ریکی جو ہے وہ عام ریکی سے کئی گنا طاقتور ہے, جیسے سیکم ریکی ہے, کرونا ریکی ہے, تبتین ریکی ہے, کنڈالنی ریکی ہے, یسوئی ریکی ہے. اس سے ڈی اے ریکی کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. پھر میں نے سمداق کو تو بعد میں نے متعارف کروایا, بعد میں نے کروایا. جو پہلے تو ڈی اے ریکی میں سکھاتا تھا. اصل میں جو سب سے آخر میں آپ نے جو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کیا ہے وہ سندا ہیلنگ انرجی ہے. جی جی. اچھا. سندا ہیلنگ انرجی ہے جو کہ لاسٹ پہ میں نے ابھی جو ہے کرایا, لیکن پہلے ڈی اے ریکی. جی ناظرین, اور خاص طور سے ڈاکٹر صمد مسافر کے وہ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے مجھے بار بار فون کیا کہ جی آپ ڈاکٹر صمد مسافر کا جو آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں وہ بہت سی چیزیں میں اس میں مس کر رہا ہوتا ہوں. ڈیفینیٹلی میں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں مس کی ہیں, لیکن آج میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس مجھے کال کرتے رہتے ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہوئے ہوں گے کہ آج ڈاکٹر صاحب کا مکمل تعارف ہوا. ہمارے ناظرین بھی حیران ہوں گے کہ ایک تنہا شخص ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے. لیکن جو سب سے تعجب کی اور حیرت انگیز بات ہے میرے لیے, اور یقیناً ناظرین آپ بھی اس بات سے میری شیئر کریں گے کہ ایک ایسا شخص کہ جو خاموشی سے اتنا بڑا کام کر رہا ہے, پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہا ہے. آپ گوگل پہ صرف ڈاکٹر صمد مسافر آپ لکھ دیجئے, بے شمار سائٹس کھل جائیں گی, اور جس کے لیے میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 4 گھنٹے کا ٹائم ہے یا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ ایک سٹنگ کے اندر ان ساری سائٹس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو میں نے کہا کہ مجھے جو حیران کن بات ہے اور جس پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے وہ محکمے جو اس کسی بھی اعزاز کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کو یہ اعزاز دینا ہے ان خدمات کے صلے میں, وہ کہاں سو رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک ایسا شخص کہ جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور وہ پھر وہ بھی انسانیت کے حوالے سے. یہ میری ذاتی رائے ہے, اور میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو میں نے تعارف کرایا تھا اور جو باقی مزید جو چیزیں میں نے مس کی وہ ڈاکٹر صمد مسافر نے خود بتائیں, تو کیا ڈاکٹر صاحب اس اعزاز کے مستحق نہیں ہیں؟ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعزاز نہیں چاہیے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. ان کا مقصد زندگی کا جو اس سے قبل بھی ہم پروگرام میں ذکر کر سکے ہیں وہ انسانیت کی خدمت ہے, اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں مجھ سے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کر کے چلے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد کریں. اس اعزاز کے ملنے سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر, ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی پر, ڈاکٹر صاحب کے کام پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, لیکن بہرحال اس سے ایک اپریسیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر رہا ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ لیول پر اس کو
اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان میں ڈاکٹر صمد مسافر کو شمار کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صمد مسافر بھی ہمارے نیشنل ہیروز میں شمار ہوتے ہیں. جی نہیں ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے. دیکھیے ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سائرہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے کہ آپ بہت اچھا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اور جب چینل آن کرتے ہیں تو پورا پروگرام دیکھ کر ہی اٹھتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلا سوال تو میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گی پہلے سوال کرنے سے پہلے. جی جی. کہ ہم نے سنا تھا کہ ڈاکٹر اسلام آباد آ رہے ہیں. جی جی. میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام آباد کب آ رہے ہیں اور کوئی اگر ایڈریس ہو ان کا جہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہوگا تاکہ ہم یا میری فیملی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور سوال میں کرنا چاہوں گی ایک ڈاکٹر صاحب سے. جی جی. ایک پرابلم ہے میرا. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حافظہ میرا بہت کمزور تھا اور میرے بچے کا حافظہ بھی بہت کمزور ہے تو جس کی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ موروثی ہے یا اس کا کوئی علاج موجود ہے ایس ایم ایف کے حوالے سے یا سمدہ کے حوالے سے. اچھا سر آپ کی ایج کیا ہے؟ 35. 35 ہے آپ کی ایج. اور آپ کی جو بیٹا جس کا آپ نے کہا کہ اس کا بھی حافظہ کرنا ان کی کیا ایج ہے؟ وہ 12 سال کا. وہ 12 سال کے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. سر آپ نے جو ہم سے کب سے پرابلم اور یہ پرابلم کب سے ہے؟ یہ حافظہ تو میرا خیال ہے بچہ جب اسکول گوئنگ ہوتے ہیں بچے اس وقت سے مجھے محسوس ہوا. اچھا. اس کا حافظہ کچھ کمزور ہے میرے بچے کا. اچھا. اور آپ کے ساتھ یہ پرابلم کب سے ہے؟ میرے ساتھ میرے خیال کافی عرصہ ہو گیا. پہلے کچھ کم تھا کچھ سال پہلے کوئی 8-10 سال پہلے کچھ کم تھا. اچھا. اب مجھے لگتا ہے جیسے جیسے ڈے بائی ڈے وہ کچھ حافظہ اور مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے. چھوٹی سی بات بھول جاتی ہے ذرا سا کوئی چیز رکھ کے بوڑھے ہیں واپس اور بھول گئے کہ اب کیا کام کرنے آئے ہیں. حوالے سے اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی اس کا علاج ہو. اچھا کسی قسم کا کوئی ایسا کہ آپ کسی بھی وجہ سے کسی ٹینشن میں یا کوئی ڈپریشن میں آپ مبتلا ہیں؟ ایکچولی جب بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو وہی ہوتا ہے. اچھا. بہت ساری بات بھول جاتے ہیں لوگوں کے نام بھول گئے. ایک دم کوئی سامنے آیا اور بھول گئے کہ اچھا ملے تو تھے لیکن نام کیا تھا. اچھا. اس سے بہت کوفت ہوتی ہے کبھی کبھی اس سے بہت ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے. جی جی سارا آپ ذرا 1 منٹ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. جی پلیز. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ پرسیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں تیزی کی وجہ سے فکر منتشر ہوتے ہیں شاید کوئی پریشانی ہے اندرونی کوئی بے چینی ہے کوئی چیز کوئی بیماری ہے کوئی. اچھا اس میں کسی بھی قسم کی مسئلہ کسی بھی حوالے سے آپ کسی ٹینشن میں مبتلا ہیں کوئی پرابلمس ہیں یا کوئی آپ کی صحت کے حوالے سے یا فائنینس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ تو آپ کے ساتھ درپیش نہیں ہے یا فزیکلی کوئی ایسا پرابلم ہو؟ اتنا کوئی سیویئر مسئلہ تو نہیں ہے لیکن وہی عام حالات جو گھر کے روٹینز ہوتے ہیں. جی جی. گھر میں 10 طرح کی ایک ہاؤس وائف کو جو پریشانیاں آج کل جو دور گزر رہا ہے مہنگائی کا اور پریشانیوں کا. جی. تو گھر کے اندر اتنی پریشانیاں ہوتی ہی ہیں گھر کے کام کے حوالے سے ہاؤس وائف کے لیے اور باہر سے اور مزید پریشانی. اب یہ نہیں پتا کہ بچہ اگر جا رہا ہے اسکول تو خیریت سے واپس آ رہا ہے. اس کی بھی مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے. یہاں چلے گئے دفتر یا کام پہ تو پھر پتہ چلے کہ پتہ نہیں شام کو کیا حالات ہوں گے. صحیح. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ شاید اس چیز کو محسوس کرتی ہوں تو مجھے اس وقت زیادہ اور پریشانی ہو جاتی ہے. صحیح. اور جب میں پریشان یا ٹینشن میں آتی ہوں تو اور اس وقت اور مجھے لگتا ہے کہ حافظہ میرا کمزور ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے سارا آپ نے جو ابھی ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کیا ہے اور جو اسلام آباد کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے ہم ابھی اس کا جواب دیتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. جی ڈاکٹر صاحب میں ابھی ان کی جواب کی طرف ہم آتے ہیں. سائرہ کہ میں یہ جانتا ہوں جیسا کہ ہماری اکثر بات چیت ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی اس چیز کا اظہار مجھ سے نہیں کیا کہ آپ کو کوئی گورنمنٹ شاپ کا اعزاز ملے لیکن بہرحال کیونکہ آپ
کا ہمیشہ یہی کہنا رہا ہے کہ جی میں صرف ایک انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں. میری جو خدمات ہیں انسانیت کے حوالے سے اس حوالے سے میں زندہ رہوں. لیکن بہرحال میں یہ فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہوں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ 16 کروڑ کی آبادی میں صرف ایک ڈاکٹر صمد مسافر ہیں, دوسرا نہیں ہے. اور اس حوالے سے کہ جو آپ کا شعبہ ہے ذیل سائنسز کے حوالے سے, اگر ہم اس پہ نمبرنگ پہ بھی آتے ہیں تو پہلے نمبر پر بھی آپ ہیں, دوسرے نمبر پر بھی آپ ہیں, تیسرے نمبر پر بھی آپ ہیں, چوتھے نمبر پر بھی آپ ہیں, اور 10 نمبر تک آپ ہی ہیں. 10 نمبر تک درمیان میں کوئی ایسا یہاں کوئی پرسنالٹی, کوئی شخص اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں یہ کہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب تو فرسٹ نمبر پہ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ نو. کوئی اگر آئے گا تو 20 نمبر پہ آئے گا یا اس کے بعد آئے گا, وہاں تک آپ ہیں. تو یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی پرسنالٹی جو اتنا بڑا کام کر رہی ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, ایک پاکستان کی شناخت اس حوالے سے دنیا میں ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس کی آنکھیں بند ہیں, وہ سو رہے ہیں. کیا ان کا طریقہ کار ہے کسی بھی اعزاز کے حوالے سے؟ پرائڈ آف پرفارمنس ہوتا ہے, ستارہ امتیاز ہوتا ہے, آپ کے تو کوئی بہت بڑا اعزاز بھی جو آپ کی خدمات ہیں اس کے لیے وہ بھی کم ہے. لیکن بھارت ایسے لوگوں کی گورنمنٹ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں تو اپنے بارے میں اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ ہے کہ ہاں ایسے لوگ اگر ہے معاشرے میں اس کو تھوڑے سے اپریشیٹ کرنی چاہیے, تھوڑے سے ان کے ساتھ دینے چاہیے, اس کو تشویق کرنی چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتیں اور بڑھیں. میں نے نہ تنہا یہ چیزیں جو کہ ابھی ہم ذکر کے متعارف کرائے, میں نے ریسرچ بھی بہت کی ہے. جی, میں نے نئے دنیائیں دریافت کی ہے, میری کتابوں میں بھی لکھی ہیں. جی جی. پھر میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے, پھر وہ تحریریں میں نے لائے ہیں. پہلی بار پاکستان میں اس فیلڈ پہ اتنا زیادہ کتابیں کسی نے نہیں لکھی ہے, کسی نے اتنا ریسرچ نہیں کی ہے ابھی تک جو کہ میں جتنا سٹرگل میں نے کی ہے. میں رشیا گیا, ادھر بایو پلازمک انرجی, ادیک انرجی, میگنل انرجی اور بایو انرجی پہ, وائٹل فورس, اس پہ تحقیقات کی, کس طرح کی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ حقیقت کیا ہے. پھر ہیومن پاورز پہ میں نے سائیکولوجی پڑھے ہیں. یہ دنیا کے جو مشہور ترین لوگ ہیں جو کہ NLP کی ہے, سلوا کی ہے, سلوا مائنڈ کی ہے, اور دوسری یوگا کی ہے. یوگا پہ میں سرچ کے پیچھے گیا کہ انسان کے اندر کون سی صلاحیت ہے, مائنڈ کیا ہے, ہمارے اندر چاکراس پاور کیا ہے, روح کی پاور کیا ہے, اورا پاور جسے کہتا ہے, یا مثالی جسم وہ کیا ہے. میں نے ہر زبان میں اس کے الفاظ کو ڈھونڈے. مثلا انرجی فیلڈ جو ہے جسے کہتے ہیں ہم, جو انسان کے ارد گرد, باڈی کے ارد گرد ہوتا ہے, اس کی کئی نام ہیں. ایتھرک باڈی, انرجی فیلڈ, جی, میگنیٹک فیلڈ, اور اسے کہتے ہیں یہاں اردو اور دوسرے فارسی زبان میں کہتے ہیں مثالی جسم. پھر ایک کچھ لوگ کہتے ہیں اسے اورا کہتے ہیں, جی, کچھ اسے ویو کہتے ہیں, کچھ لوگ صرف اس کو بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا اور الفا ویو کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی, اور کچھ لوگ ایک حالی کے نام سے یاد کرتے ہیں, حالہ جسے کہتے ہیں. اچھا. تو یہ یعنی یہ ایک مثال ہے. میں نے ہر چیز کے, ہر معاشرے کے ہر زبانوں میں نے ڈھونڈے. پھر مجھے کئی زبان آتے ہیں جس پہ میں بات کر سکتا ہوں, جس پہ میں بات چیت کر سکتا ہوں, اور جس پہ میں لکھ سکتا ہوں, جس پہ میں پڑھ سکتا ہوں. تو یہ سارے کچھ میں نے اتنے طریقے سے کروائے ہیں, اتنے اچھی طریقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تحریریں جب کیے تھے, سب سے پہلے کئی سال میں لوگوں پہ آزمایا. مثلا ڈپریشن کا جو میں نے کتاب لکھی ہے, جی, ایک بہترین نیچرل طریقے سے ڈپریشن کا علاج ہے اس کتاب میں. اچھا. تو وہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ
میں نے کبھی یہ اس لیے نہیں کیے ہیں. میں جو شروع میں سمجھتا تھا کہ اگر میری لائف ہسٹری کوئی پڑھے, میرے پہ ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے, 3 ڈاکٹر ہیں, اس نے مجھ پہ کتاب لکھی ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے جو کتاب لکھا ہے یہ اگر لوگ پڑھیں گے تو پتہ نہیں دنیا میں کیسے بات ہو جائے گی کہ کس طرح کے. لیکن کوئی خاص اس میں وہ نہیں آیا کہ میرے لائف ہسٹری جب کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کی زندگی میں ایک دم چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آج کل کتابوں کو لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا. الیکٹرانک میڈیا ہے اور باقی لوگ جو ہے نا مسائل میں گری ہوئی ہے ادھر ادھر, یا پھر موبائل ہے ہمارے پاس آیا اور دوسرے کمپیوٹر آیا. اب جو ہے نا وہ کتاب کا جو ہے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, نمائش کے لیے لوگوں نے رکھی ہوتی ہے, بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. وہ شیلف تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں تقریباً ایسا ہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں اصل میں جو بات کر رہا تھا جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ یہ سارے کام کیے آپ نے ابتدا سے لے کر, مجھے تو آپ یقین کیجئے میں آپ کی شخصیت سے خود اتنا زیادہ متاثر ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ زندگی میں کبھی سوئے نہیں ہیں, اور اگر آپ سوئے ہیں تو آپ نے بہت کم نیند کی ہے, کیونکہ اتنا بڑا کام اس ایج کے اندر اتنی ساری چیزوں پر عبور حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اس میں آدمی کو ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, نیند بھی دینی ہوتی ہے. لیکن آپ نے اتنا کام کیا, اور پھر آپ کا مقصد کوئی اعزاز نہیں تھا, آپ کا مقصد اس میں پیسہ کمانا نہیں تھا, صرف اور صرف مقصد آپ کا انسانیت کی خدمت تھا. اور یہی ہے کہ آپ مرنے کے بعد دیکھیں ہر شخص مرنا یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. تو مجھے تو بڑی شرم آتی ہے, آپ یقین کیجئے کہ آج بھی اپریسیشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے آپ کو کسی قسم کے اعزاز سے نہیں نوازا, جبکہ آپ کا منشا, آپ کا مقصد, آپ کی منزل وہ نہیں تھا. ہم اس حوالے سے بات کریں گے, ہمیں سائرہ کے کال کا جواب بھی دینا ہے, لیکن ہمیں یہاں پہ ایک بریک بھی لینا ہے. جی ناظرین, ہم یہاں پر ایک لے رہے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. جی ڈاکٹر صاحب, جو ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے, آپ کے کام کے حوالے سے, اور جس طرح آپ نے کام کیا, ظاہر ہے آپ کا مقصد اس میں کوئی انعام حاصل کرنا نہیں تھا. جی آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت تھا. اور جیسا کہ آپ نے بارہا یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے اور یہ شدید خواہش ہے کہ آپ کے کام کے حوالے سے آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں. بہرحال موت ایک اٹل حقیقت ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, ہر شخص کو مرنا ہے. لیکن یقیناً وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں, اور وہ کام ان کے پھر ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں. اور آپ کے تو ماشاءاللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اس وقت بھی وہ آپ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. جی بالکل. آپ ہر وقت اتنے مصروف رہتے ہیں. آپ میرا خیال ہے اپنے زندگی میں جو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی لمحہ آپ نے ضائع نہیں کیا ہے. آج آپ کو اسلام آباد میں بھی ہونا ہے, اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود ہیں. اتنا ہیکٹک, میں نے تو ہمیشہ آپ کو اتنا مصروف دیکھا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. جو سب سے خاص بات جو مجھے نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ میں, کہ میں آپ کو اگر صبح کے 10:30 بجے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے آپ اتنے ہی ماشاءاللہ فریش لگ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو شام میں 6 بجے دیکھ رہا ہوتا ہوں تب بھی آپ مجھے اتنے ہی فریش لگ رہے ہوتے ہیں. اور میں اگر کبھی آپ کو میری آپ سے ملاقات رات کو 12 بجے بھی ہوئی ہے, لیکن اس وقت بھی مجھے آپ اتنے ہی فریش لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے کہ کبھی آپ کے چہرے پر تھکن نہیں ہوتی ہے. بس ایک جذبہ ہے, ایک چاہت ہے, ایک لگن ہے, خوشی ہے اندر کی جو ہے جاگتے ہیں. تو یہ سائنس جو ہے ذیل سائنس, یہ انسان کے اندر کی خوشیوں کو جگاتا ہے, انسان کے اندر کامیابیوں کو بڑھاتے ہیں. تو یہ خوشیوں کا دنیا ہے, ہیلتھ, ویلتھ اینڈ ہیپینس. جی, اور میں نے ایسا بھی محسوس کیا ہے اور ایسا بھی دیکھا, آج میں دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی ناگوار باتیں, بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہیں,
جی آپ کو کبھی غصہ بھی نہیں آتا ہے, آپ اس کو بھی اتنا پیار سے, اتنا محبت سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی ہی گن گا رہا ہوتا ہے کہ جی مجھ سے یہ بات ہوئی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس پر غصہ بھی نہیں کیا, ناراض نہیں ہوئے, بلکہ آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا. جی یہ بھی ایک بہت ظاہر ہے, بڑی یہ بات تو ہے. ایک انسان کے ساتھ انسان ہے اس پہ کہ وہ اس طرح کی سلوک ہم نہ کرے جس طرح کے مقصد انسانوں والی جو اخلاق جو ہے, جو کہ دین میں ہے, جو مذہب میں ہے, اخلاق ہے, انسانیت ہے, تو وہ تو انسان کے ساتھ کرنی چاہیے. تھوڑا بہت ہر انسان کوئی مقصد کو غلطی تو ہم سے کئی ایسے غلطی کا ضرور ہوتی ہے مقصد انسان سے, تو غلطی تو ہو جاتا ہے. ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے, میں کبھی غصہ نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ابھی ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا, نالج نہیں ہے. تو ایک شخص کو جب نالج نہیں ہے تو وہ پھر اس پہ یہ بھی دیکھیں بڑی بڑائی کی بات ہوتی ہے, بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص نے کوئی بہت بڑی مسٹیک کر دی یا کوئی بلنڈر بھی کیا, لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات نہیں بدل رہے ہوتے ہیں, آپ کے چہرے پر غصے کے جھلک بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. جو میں نے اصل میں اندر سے خوشی جو ہے وہ انسان کو ہونا نہیں دیتا ہے کہ اوپر کچھ لیں. صحیح, کبھی کبھی ہو جاتا ہے, انسان ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان ہے, انسان کے ساتھ ظاہر غصہ بے سب کچھ ہے. جی جی, لیکن میں الحمدللہ میرے پاس کنٹرول ہے اس کے, اور میرے اسٹوڈنٹس کے پاس پہ جو میں جس کو میں اس چیزوں کو سکھاتے ہیں, ہم جو کراتے ہیں, تو یہ سب کچھ اس سے ٹھیک ہوتی ہے اور کنٹرول ہوتا ہے انسان کے مائنڈ پہ اور باڈی پہ کنٹرول. جی جی. اب دیکھیے مجھے پتہ ہے کہ آج آپ میرے ساتھ اس ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جی کتنے اطمینان سے اور بغیر کسی ٹینشن کے آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, جو کہ مجھے پتہ ہے کہ آج شام میں آپ نے اسلام آباد میں لیکچر بھی دینا ہے 4 بجے. جی 4 بجے اسلام آباد میں. اس کی کچھ تھوڑی سی جو سائرہ نے بھی سوال کیا تھا اس حوالے سے کہ آپ ہمیں بتائیں گے, اور یہ مجھے پتہ ہے کہ شاید پروگرام سے نکلتے کے ساتھ ہی شاید آپ ایئرپورٹ کی طرف جائیں. جی میں یہی سے جی, تو کیا اس حوالے سے تھوڑی سی سائرہ کا بھی اس میں جواب آ جائے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہولڈ پر ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی تفصیلات بتائیں کہ اب یہاں کے بعد جب آپ یہ پروگرام ہمارا ختم ہوگا اس کے بعد کیا شیڈول ہے آپ کا. پروگرام کے بعد مجھے ڈائریکٹلی ایئرپورٹ جانا ہوگا. اچھا, میرا فلائٹ ہے اور مجھے 4 بجے وہاں پہنچنا ہوگا. اچھا, اسلام آباد. تو 4 بجے وہاں کلاس ہے, اور سمدائے ہیلنگ انرجی کا ہے, پھر کل پھر HMF کا ہے, اور سمدائے ہیلنگ انرجی بھی چلیں گے. پرسوں بھی HMF کا ہے اور سمدائے ہیلنگ انرجی بھی چلیں گے. ساتھ دوسری کلاسز ہے کچھ, تو وہاں پر یہ میں کراؤں گا. پھر اس کے بعد لاہور ہوں گا, لاہور میں پھر کلاسز دے دوں گا سمدائے ہیلنگ انرجی. اچھا, یوگا بھی ہے اور HMF پہ ہے. اچھا, تو پھر میں واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. جی سائرہ, آپ نے ہمیں کال کیا تھا اسلام آباد سے, اور آپ نے یہ جاننا چاہا تھا کہ ڈاکٹر صمد مسافر اسلام آباد کب آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صمد مسافر اسلام آباد آج ہی موجود ہوں گے, آج شام 4 بجے وہ کلاس بھی دے رہے ہوں گے. جی سائرہ, ہمیں ابھی آپ کے دوسرے سوال کا جواب دینا ہے, لیکن ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں, تو ہم انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سمیر ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سمیر جی جی جی. سمیر, آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں, کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے لاہور میں سمدھا ہیلنگ انرجی, HMF اور یوگا سیکھا تھا. اچھا, کوئی 6 سال پہلے میں نے یہ چیزیں سیکھی تھی ڈاکٹر صاحب سے. اچھا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ریسرچ کے پیچھے چلے گئے تھے. جی جی. بایو پلازمک انرجی اور بایو انرجی کی ریسرچ کے لیے ڈاکٹر صاحب گئے تھے رشیا. اچھا اچھا. اور میں انڈیا چلا گیا تھا. اچھا. اور پھر ڈاکٹر صاحب 4 سال بعد واپس آئے تھے. اچھا. اور پھر ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی جنگ میں. اچھا. وہاں پر ہزاروں لوگ علاج کے لیے آتے تھے.
جی جی. اور میں نے خود ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر وہاں پر ہیلنگ بھی دی تھی. آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات پوچھ بھی سکتی ہیں. اچھا اچھا. جی جی میں سن رہا ہوں. جی جی آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ مائک نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کر سکوں. جی جی کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب لاہور آ رہے ہیں, اور میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو میرے خیال میں پاکستان کے اور دنیا میں ہو جو دوسروں کے لیے سوچے نا. صحیح بات. لیکن ڈاکٹر صاحب دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور لوگوں کا دکھ درد اور تکلیف دور کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں, میں ان کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں, میں تو ان کا ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا فین بھی ہوں. جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیحا بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے. صحیح بات ہے. اور میں بہت خوش ہوں ان کے کام سے, اور جو وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف سے نکال رہے ہیں. سمیر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ حاصل کیا ہے, اور لیکن آپ اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجئے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے جب میں نے سیکھا نہیں تھا, یہ سمدھا ہیلنگ انرجی نہیں سیکھی تھی, HMF نہیں سیکھا تھا, یوگا نہیں سیکھا تھا نا. جی جی. تو میں اس سے پہلے پاکستان میں کئی جگہوں پہ میں نے اس طرح کے کورسز کیے, کوئی روحانیت کے متعلق یوگا سیکھا, لیکن مجھے زیادہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. اچھا. اس کے بعد پھر میرا تو یقین ہی اٹھ گیا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ سبھی فراڈ ہے نا. جی جی. یہ صحیح نہیں ہے کوئی بھی. لیکن جب میں ڈاکٹر صاحب سے ملا اور میں نے ان کو دیکھا یوگا کرتے ہوئے, تو اس طرح کا یوگا اور اس طرح کی چیزیں میں نے دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں دیکھی. صحیح. اس کے بعد میں نے سیکھا, اور ماشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کے بہت سے سینئر اسٹوڈنٹ انڈیا میں بھی ہیں. جی جی. بیسیکلی تو میرا تعلق انڈیا سے ہے. اچھا جی. اور وہاں پہ کافی سینئر اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ میں ملتا بھی ہوں. میں نے کافی علاج کیا ہے انڈیا میں. اچھا اچھا. لوگوں کا کوئی کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے, کافی میں نے ہیلنگ دی ہے فری. اچھا. اور یہاں پہ جنگ میں جب ڈاکٹر صاحب سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی 4 سال بعد, میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر لوگوں کو ہیل کیا تھا. اچھا. یہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں. جی جی. جی. اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور میں ابھی دوبارہ لاہور میں شروع کر رہا ہوں. جی جی. فری ہیلنگ, لوگوں کو فری ہیل کیا جائے. جن کو کوئی پرابلم ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے, میں لوگوں کو فری ہیل کروں گا. صحیح. چلیں, یہ ایک بہت نیک جذبہ ہے, اور یہی مشن ڈاکٹر صمد مسافر کا بھی ہے کہ اگر آپ نے یہ سمدھا ہیلنگ انرجی یا دیگر جو پاورز آپ نے حاصل کیے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے, اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہی مشن بھی ڈاکٹر صاحب کا, تو اب اس مشن کو یا آپ کا اب فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آپ خدمت کریں. یہی آپ کا مقصد بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے اسلام اور بیسٹ آف لک کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جی. اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں, اور میں ان کے مشن کو ضرور آگے بڑھاؤں گا. جی بہت شکریہ سمیر, آپ نے ہمیں پروگرام میں کال کی, ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے آپ نے بات کی. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. جی آپ کے اسٹوڈنٹ تھے, آپ کے حوالے سے. سمیر سے میرا اس طرح ملاقات ہوئی کہ میں ماڈل ٹاؤن جو پارک ہے, جی وہاں پر میں یوگا بھی سکھاتا تھا, اور تھوڑے سے میں نے کونگ کیے ہوئے, کونگ کے حوالے سے کچھ ویسا کرتا تھا. تو یہ آیا تھا مجھے دور سے دیکھ, میرے خیال متاثر کونگ سے ہوا. اچھا. میں فائٹ کرتا تھا اس طرح. تو یہ آیا تھا, اور پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ یوگا کی بات کر رہا تھا میں, کہ یوگا کی کیا بات ہے, اب یوگا اس طرح کر لے, یہ کر لے. وہ بہت حیران ہوئے. پھر اس کے بعد, لیکن یہ 8-9 سال کے پہلے کی بات ہے. بتا رہے 6 سال, لیکن یہ 8 سال پہلے. 8 سال پہلے. جی. پھر میں گیا تھا رشیا, گیا تھا میں ریسرچ کے پیچھے, بایو پلازمک انرجی, اودک انرجی, میگنل انرجی اور وائٹل فورس, جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. تو میں وہاں سے پھر جب آئے, تو اس سے ابھی جو ہے نا بہت اچھا ہے کہ یہ کریں گے انشاءاللہ.
بہت ایک نیک انسان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے ہمیں وہ سائرہ کا جواب بھی دینا ہے جو اسلام آباد سے میں کال کیا تھا. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کسی پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا، شاید اگر میں غلط ریکال، ہو سکتا ہے میں غلط ریکال کر رہا ہوں، کہ جنگ کے حوالے سے، کہ جہاں آپ کو ملنگ لوگوں نے، ملنگ کا جو آپ کو، نہیں وہ پاک پتن ہے، پاک پتن ملنگ کے نام سے 12 سال پہلے یاد کہا کرتے تھے. میں کافی علاج کرتا، ہیلنگ دیتا. جی جی. تو ایک سچا جو وہ ہوتا ہے، ایک سچائی انسان میں ہوتا ہے، تو کئی اچھی ناموں سے انسان کو یاد کرتے ہیں. جی جی. جنگ میں تو ہمارے نام کچھ اور تھے. کوئی کہتے تھے یہ ہاروت و ماروت ہے. اچھا. کوئی کہتے کوئی خلائی مخلوق ہے. اچھا. اس طرح کی باتیں کرتے لوگ. اور پھر جنگ میں ہمارے پہ ریسرچ شروع کیا ڈاکٹروں نے، یہاں تک کہ ہمارے خون کو لینے لگے. اچھا. کہ یہ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں، کیونکہ وہ جب علاج دیکھتے ہیں حیران کن، یہ کیسے ممکن ہے صحیح کہ ایک سیشن میں ایسی بیماری کیور ہو جائے جس سے جو ہے نا ممکن، جس میڈیکل میں یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. تو پھر وہاں پر لوگ اس لیے بحران تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر میں بہت جلد ٹھیک ہو گیا تھا. تو وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ میری یہاں پہ فریکچر، یہاں پہ فریکچر، اور پاؤں میں بھی فریکچر، کمر میں بھی، اور ٹانگوں میں بھی فریکچرز تھے، اور وہ میں چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ڈاکٹرز حیران تھے کہ اس کے پاس کیا ہے، کون سا پاور ہے. صحیح. تو یہ وہاں پر ہو رہے تھے، علاج کر رہے تھے. ایسا فیصل آباد اور یہ جگہ پہ سیالکوٹ، لاہور کافی سارے لوگ آتے تھے. مقصد وہ فری کیمپس ہم لگاتے تھے. اچھا. اور فری علاج کرتے تھے لوگوں کا. ہزاروں لوگ مقصد دیکھتے تھے ہمارے اس چیزوں پر آتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں کال کیا تھا کافی دیر پہلے سائرہ نے اسلام آباد سے. ہم نے وہ انفارمیشن ان کو پرووائڈ کر دیں کہ آپ اسلام آباد میں کب اویلیبل ہوں گے. ان کا ایک ہی سوال تھا کہ ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، یا ان کا حافظہ جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے. ان کے ساتھ بھی 35 ایئرز ان کی ایج ہے، اور ساتھ ہی یہی پرابلم انہوں نے کہا کہ بیٹے کے ساتھ بھی ہے جو اسکول گوئنگ ہے، جس کی ایج 12 ایئرز ہے. تو اس کا بھی حافظہ کمزور ہے اور ان کا بھی حافظہ کمزور ہے. اور اس وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا حافظہ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ کسی ٹینشن میں یا کسی پریشانی میں. بالکل. یہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے ان کے اندر ہے. فکر منتشر ہو جاتے ہیں، زیادہ احساساتی ہوتے ہیں. یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ حافظہ کی کمزوری کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا. یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ حافظہ کی کمزوری کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا. حافظے کی کمزوری اس لیے بیماری نہیں ہے کہ فکر منتشر ہوتے، خیالات جو ہمارے ہے وہ منتشر ہوتے ہیں. اس ہماری جو اس دنیا ہے آج کل کی، جو اتنا ماڈرن ایڈوانس دنیا ہے، تو اس میں ہم بہت بزی رہتے ہیں، فکر کئی جگہوں پہ منتشر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے حافظے میں کمزوری. لیکن یہ کمزوری نہیں سمجھنی چاہیے، یہ بیماری نہیں ہے. کچھ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے، گہری گہری سانس لے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرے. باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دے، لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ریلیکس کرے اپنے باڈی کو، بالکل ڈھیلا چھوڑ دے. ایسا جیسا کہ ایک بلی جیسا سوتی ہے نا، بلی جب لیٹی ہوتی تو وہ آپ اس کے پاؤں کو یوں کریں گے تو آرام سے یوں نیچے گر. اس طرح کے اگر طرز کو اپنایا جائے کہ باڈی کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دے کہ باڈی کے ہر مسل کو ڈھیلا اور ڈھیلا جتنا ہو سکے اس کو ڈھیلا چھوڑ دو، اور سکون کے سانس لے اور توجہ کو کس سے اپنے باڈی پہ مرکوز رکھے، ریلیکسیشن پہ، کہ میں ریلیکس ہوتے جا رہا ہوں، ریلیکس ہوتے جا رہا ہوں. تو یہ روزانہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں. اور ایک اور ٹیکنیک یہ حافظے کی کمزوری کے کہ صبح کے جو آپ کے جو کام ہیں وہ تمام کے تمام شام کو سونے سے پہلے آپ اس کو ایک بار مووی چلائیں، الٹا چلائیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو ویسے سٹارٹ کر لیں. ویسے سٹارٹ کر لیں جو صبح آپ نے کام کیے ابھی تک.
تو اس سے حافظہ جو ہے نا کافی فرق آ جاتا ہے. اچھا ایک طرح کی یہ ایک مینٹل ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. ایکسرسائز بھی اچھا ہے, امیجن ہے, تھوڑی سی امیجن پہ پختہ ہو جاتے ہیں اس سے. صحیح. اچھا انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ وہ بیٹا 12 سال کا ہے, اور ایک سوال ان کا اور بھی تھا کہ کیا یہ جو حافظے کی کمزوری ہوتی ہے یہ موروثی ہوتی ہے کہ اگر پیرنٹس کو کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو پھر بیٹے میں بھی کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے؟ نہیں, یہ موروثی تو بھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ ماں کا اگر فکر منتشر ہے تو اولاد کے ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے وہ سائیکولوجیکل بھی اثر ہوتا ہے اس میں. صحیح. تو یہ اپنا خود کریں اور ان کو تھوڑا بچوں کو ریلیکس رکھیں تو خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. صحیح. جی شاعرہ آپ نے ہمیں کال کیا تھا اسلام آباد سے اور آپ نے 2 سوال کیے تھے. ایک تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ اسلام آباد کب آ رہا ہے, اس کا آپ کو ہم نے مکمل جواب دیا کہ آج. اور ایک اور بات ہے کہ جی سارے آپ کے بات کہ اس کے اسلام آباد اور لاہور کے آنے کے بعد جو میں کراچی آؤں گا تو ہمارے دوسرا ٹرپ جا رہے ہیں مانجو داڑو ریسرچ پہ. ہمارے جو ذیل سائنسز کا ٹیم ریسرچ پہ مانجو داڑو جس کا میں نے ہسٹری لکھی ہے یوگا کا, اور یہ جو پرانے ہسٹری میں نے لکھی جی 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 ہیلنگ میتھڈز کے حوالے سے, جو پرانے ہیلنگ میتھڈز فردر ریسرچ کے لیے. ہاں جی, مانجو داڑو, اڑپا, ٹیکسلا اور یہ تمام چیزیں. تو اس ٹیم میں انشاءاللہ میں اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہم جائیں اور وہاں پر ہم میڈیٹیشن بھی کریں, یوگا بھی کریں, اور ساتھ ساتھ مزے لیتے رہیں ہم, اور یعنی میرا مطلب ہے انجوائے کریں ہم, ایک سیر پہ ایز آ پکنک بھی جائیں اور ساتھ ساتھ نالج بھی حاصل کریں. یہ ایسا ٹور ہوگا جس میں آپ بہت سی نالج حاصل کریں گے. صحیح. پھر ہم 8 دن کا, یہ ہمارا 7 دن کا ہے ٹور, یعنی 1 ہفتے کا. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے تو واپس کراچی. پھر 3-4 دن کے بعد ہم ایجپٹ جائیں گے, مصر. پھر ہم اسٹڈی کریں گے پیرامڈس کا, اس کی پاور کا, اور ساتھ ساتھ کلاسز چلتی رہیں گے جسے ہم احرام مصر بھی کہتے ہیں. جی احرام مصر. 10 دن پھر وہاں پر وہ بھی 1 ہفتہ تقریباً کافی. تو اس کے بعد پھر آئیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کے 5-6 دن بعد پھر مجھے انگلینڈ میں کلاس دینا ہوگا. اچھا, مجھے انگلینڈ جانا ہے. صحیح. تو اگر ناظرین نے میرے ساتھ جو میری اسٹوڈنٹس ہیں, میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساتھ رہیں اور ساتھ جائیں تاکہ انہیں نالج بھی ملتا رہے اور ساتھ تفریح بھی ملتی. جی جی سائرہ اور ساتھ ہی وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹر صمد مسافر کے ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ہم یقین ہے اس وقت. تو جو ڈاکٹر صاحب نے ایک میسیج دیا ہے آپ کے لیے, آپ نے وہ میسیج لے بھی لیا ہوگا. اور سائرہ آپ کو میں خاص طور سے مخاطب کر کے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دونوں سوالوں کے ہم نے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیے ہیں. آپ نے یقیناً سنے ہوں گے, اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اور اس وقت بھی ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پر ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز سراج بات کر رہی ہوں لاہور سے. مسز شیراز. مسز سراج. جی جی مسز سراج, کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. جی بہت شکریہ. بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میری دعا ہے کہ ساری دنیا میں آپ کے یہ حق ٹی وی کا اسٹیشن قائم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے. آمین. آپ نے ڈاکٹر صمد مسافر جیسا تحفہ پاکستان کو دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی دے, جیسے یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں, اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین. میرے 2 سوال ہیں جو میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتی ہوں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں. ہیلو. جی میرا مائک نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا جی. 2 سوال ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے, کیا ذہن کی طاقت سے اپنی ناپسندیدہ عادات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ صحیح.
اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 14 سال کا، لیکن اس کا پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگتا. 9th کلاس میں ہے وہ، اس کو یاد بھی نہیں ہوتا. کیا سمدہ سے بچوں کی عادات کو بدلا جا سکتا ہے؟ اچھا، بس آپ کے جو 14 سال کے بیٹے ہیں، جی میں سوال ذرا سے دوبارہ سننا چاہوں گا آپ سے. یہ جی میرا بیٹا ہے 14 سال کا، 9th میں پڑھتا ہے. جی جی. اس کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا. اچھا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا. دل بھی نہیں لگتا، اور اس کو شاید یاد بھی نہیں ہوتا نا، یاد نہیں ہوتا اس کو. اچھا، تو کیا سمدہ سے بچوں کی یہ عادات کو بدلا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے مسز سراج، آپ نے جو ابھی ہم سے 2 سوال کیے ہیں، ہم اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. چلیں جی، شکریہ. جی آپ کا بھی شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا، کال کرنے کا، پروگرام کو پسند کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ مسز سراج تھیں. جی آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کے جو ہے وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا میں اتنے بیزی ہے. کمپیوٹر پہ کھلتا ہے، موبائل پہ کھلتا ہے، پھر بات ہوتی ہے، سارا کچھ یہ سب کچھ بہت پریشان کرتا ہے. لیکن اس کا حل ہے. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت سے میں آپ کی قطع کلامی کرتا ہوں، ہمیں مسز سراج پہ یقیناً جواب دینا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک بریک بھی لینا ہے. جی ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ اس بات کو آگے جاری رکھیں گے. ناظرین، ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں مسز سراج نے فون کیا تھا اور 2 سوال کی تھی، ایک اپنے حوالے سے، ایک اپنے بچے کے حوالے سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا جو ہماری دماغ کی جو پاور ہے اس کے ذریعے ہم اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور بچے کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ 14 سال کا بچہ ہے، پڑھائی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے. جب ظاہر رجحان نہیں ہے تو پھر اس کا یادداشت بھی اس کی کمزور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہتر تو آپ بتائیں گے کہ کیونکہ رجحان نہیں ہے، دل نہیں لگتا اس کا، تو پھر وہ کیسے یاد کرے گا اپنا جو بھی اس کا. بیسیکلی جو ہے پرابلمس جو ہوتے ہیں یاد پڑھائی میں نہ لگنے کا، وہ بھی ہمارے اپنے ناقص کارکردگی ہمارے تربیت کے حوالے سے ہے. اچھا، کہ تربیت صحیح نہیں ملے ہیں، یا ٹیچرز پیرنٹس جو ہے یہ اس کا صحیح نہ سلوک وجہ سے ہوتے ہیں اس طرح کی. لیکن یہ ہے کہ پرابلم تو ہے، آپ لوگ ٹیکنیکس نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کے ہم اس کو حل کرے، پڑھائی میں دل لگے. صحیح. بچے کو پتہ ہو کہ مجھے کیا اس کے بینیفٹس کو اس کو لکھ کے دو کہ یہ پڑھائی کا یہ بینیفٹس. صحیح. جب وہ سمجھے گا کہ یہ بینیفٹس ہے، ویسا آپ ایک چارٹ لگائیں گھر میں کہ پڑھائی کا مثلا فلاں کی پڑھائی کا یہ ہے اور یہ حاصل کریں گے، پڑھائی سے یہ ہوں گے. اور نہ پڑھنے کے مضر اثرات کو آپ اس کو دہرائیں، اس کو بتا دو اور اس کو لکھ لو. صحیح. برا بھلا کہنے سے نہیں ہوتا ہے، تھپڑ لگانے سے نہیں ہوتا ہے، اور بگڑ جاتے ہیں. آپ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لو، خوبیوں کو، تمام خوبیوں کو، تعلیم کا کیا خوبی ہے، پڑھنے کا کیا خوبی ہے، لکھنے کا کیا خوبی ہے. اب دیکھیں پڑھنے سے جو ہے نا سپیڈ بڑھ جاتا ہے آپ کے پڑھنے کا. صحیح. لکھنے سے آپ کے زیادہ سپیڈ بڑھ جاتا ہے، آپ کے رائٹنگ اچھی ہو جائیں گی. صحیح. اور آپ جو ہے نا آپ کی توجہ، تمرکز، فکر جو ہے وہ سٹرانگ ہو جائیں گے. یہ خوبیاں لکھیں آپ اس کی، کہ آپ کی صحت کے والے سے، آپ کی شخصیت کے والے سے، آپ کی ایک ایسی شخصیت ہوں گی، اس طرح کی ہوں گی. پھر یہ ایک سٹیج ہے، آپ چلتے 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 تو یہ آپ اوپر جائیں گے اور انٹرسٹ آٹومیٹیکلی اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. تھوڑے سے کسی کہانیاں سنائیں کہ ایک فلاں تھا، اس نے یہ کہ کچھ سچ سنا دے کہ مثلا دنیا کے عظیم لوگوں کے پڑھ لیں آپ، دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے، کتنا مشکلات میں اور کس طرح حاصل کی ہے، اس کو پڑھ کے تھوڑا سا اس طرح قصے بچوں کو جب سناتے ہیں آپ، تو آہستہ آہستہ بچوں میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک دم نہیں ہوگا. صحیح. تو انہیں یہ پریشانی نہیں ہو جائے کہ ایک دم نہیں، اس طرح اگر یہ کریں تو خود بخود اس میں آنا دلچسپی پڑھائی میں لگ جائیں گے. اور جو عادات ہیں، بری عادات ہیں، اس کا بھی یہی ہے حل کہ آپ اس کے مضر اثرات کو لکھ لو اور اس کو روزانہ پڑھتے جاؤ.
1 مہینے کا عرصہ مقرر کرو. صحیح. اور اس 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو نفرت ہوگا اس چیز سے. صحیح. اسی دوران آپ کو نفرت ہوگا. جب تک آپ کسی چیز سے نفرت نہ کریں بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا علاج کر سکیں. نفرت شدید ہوگا تو آپ سگریٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں, آپ جو دوسری نشیلی عادات ہے وہ بھی چھوڑ سکتا ہے. کوئی بھی عادات ہو, کوئی بھی کاہلی ہے, سستی ہے, یا ٹائم پہ نہ اٹھنا ہے, نہ لیٹنا ہے, یا کھانے کی جو ہے لوگوں کو ہے کہ ٹائم پہ نہ کھاتا ہے نہ اٹھتا ہے, یا مثلا اگر کسی نے علاج کرنی ہے, ان نیچرل سلوک کرتا ہے, اس کی وجہ سے وہ بیمار ہے, تو اس عادت کو کیسے چھوڑے. کئی ایسے عادت ہوتے ہیں انسان میں. مقصد میرا یہ ہے جو کہ ناپسندیدہ عادت کسی میں بھی ہو, کسی میں بھی شخص میں ہو, جس کو عادات پسند نہیں ہے, اس کا اس طرح کریں کہ وہ مضر اثرات لکھ لیں, 1 مہینے کا ٹائم مقرر کریں, اور اسی وقت تک ہر روز وہ مضر اثرات پڑھتے جائیں. روزانہ 1 بار پڑھیں. دیکھ لے کتنا نفرت ہوگا اس عادت سے, اور وہ عادت کو چھوڑے گا. چند دن بعد اسے نفرت ہونے لگتا ہے, 1-2-3 دن میں, 1-2 دن میں نفرت آنا شروع ہو جاتا ہے. جی جی. اور 3-4 دن کے بعد آپ یہ سمجھتا ہے کہ بس ابھی چھوڑا جائے, لیکن چھوڑنا نہیں, ابھی عادت کو جاری رکھیں. صحیح. جب تک آپ کی شدید نفرت نہ ہو جائے. وہ جب آپ مثلا سگریٹ کے پیتا جائیں تو شدید نفرت اتر سے آپ پڑھتا ہے اس کی اتنی مضر اثرات ہے, تو پھر بھی پیتا جائے, نفرت آنا شروع ہو جائے. لیکن یہ ایسا نہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کینسر ہوتا ہے, اس سے اس کے ڈبے پہ بھی لکھے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کی چھوٹی پھوٹی تمام مضر اثرات کو آپ لکھ لیں. مثلا انوائرمنٹ کو خراب کرنا, دوسروں پہ برے اثر کرنا, شخصیت میں ایک خامی, شخصیت میں ایک کمی, شخصیت میں ایک عادت برا جو سب کو نظر آتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ یہ ایک برا عادت ہے. صحیح. کیوں کروں میں. جیب بھرا رہتا ہے اس کی, پیسے کا ضائع ہے, اور منہ سے اسمیل, دانتوں کا خراب ہونا, پیپڑوں کا خراب ہونا, کینسر کا ہونا, معدے کا تیزابیت یا کوئی اس طرح کے بڑھنا, یہ تمام مضر اثرات سگریٹ کا آپ لکھیں. اور بھی ہیں ہزاروں پرابلم. اور وین کو جو باڈی کا ہے وہ تنگ کرتا ہے, بلڈ پریشر اس سے ہائی ہو سکتا ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز آ سکتا ہے اس میں, آستما ہو سکتا ہے, انسان کو لنگز خراب ہو سکتا ہے, آکسیجن کی کمی آ جائیں گی باڈی میں, کمرے میں جہاں پر آپ پیتے ہیں آکسیجن کی کمی آ جاتے ہیں, اور دوسروں پہ بھی برا اثرات کرتا ہے آپ کی وجہ سے. یہ تمام چیزیں لکھ کر اور اس کے مضر اثرات کو روزانہ پڑھ لیں. 30 دن بعد آپ چھوڑ سکتا ہے. سمدھا ہیلنگ سے اور یہ جو HMF ہے اس سے تو آپ چند دنوں میں چھوڑ سکتے ہیں. اچھا. لیکن اس سے کم سے کم 1 مہینہ, اور زیادہ سے زیادہ 45 یا 50 ڈیز, جتنا زیادہ عرصہ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو نفرت ہوگا اس چیز سے. صحیح. تو پھر جب آپ پیتے جائیں گے تو آپ کو برا لگتا ہے وہ چیز. صحیح. آپ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا, یہ اس کا تو مزہ, ذائقہ ہی برے ہو جاتا ہے, سارے کچھ برے ہو جاتے ہیں. صحیح. اور آپ دیکھیں چھوڑ دیں گے اس عادت کو. جی مسز سراج, آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور ہم سے 2 سوال کیے تھے. میرا خیال ہے کہ بہت ڈیٹیل میں ڈاکٹر صمد مسافر نے بات کی ان حوالوں سے. آپ نے سنا, آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا, اس پر آپ عمل کیجئے. بچے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بچہ ہے اس کا رجحان بھی پڑھائی کی طرف ہو جائے گا. اور جن عادات کا آپ نے ذکر کیا کہ انسان بری عادات کو چھوڑنے کے حوالے سے آپ اگر عمل کریں گے جو ابھی ڈاکٹر صمد مسافر نے کہا ہے اس پر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ جو بھی بری عادت ہے, اور نہ صرف آپ بلکہ اس وقت جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ اگر ایسا ہی کچھ چاہتے ہیں, کسی بھی قسم کی آپ کو بری عادت ہے, خواہ وہ شراب نوشی کے حوالے سے ہو, سگریٹ پینے کے حوالے سے ہو,
پان کھانے کے حوالے سے ہو، بہت سی بری عادات ہوتی ہیں جن سے اس کو وہ عادت پڑ جاتی ہے، چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑ پاتا، لیکن جو طریقہ کار بھی آپ کو ڈاکٹر صمد مسافر نے بتایا ہے اس پر آپ عمل کیجئے گا، 30 دن میں انشاءاللہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر صمد مسافر نے یہ بھی کہا کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے اس کو بہت مختصر وقت میں ان تمام بری عادات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہو گئے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سبین بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سبین، کیا شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے ساتھ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے جی بہت شکریہ۔ اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے اتنی اچھی اچھی باتیں پوچھتے ہیں، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، دیٹ از ویری گڈ۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب تو پتہ نہیں کیا ان میں اتنی خاص بات ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ ان کو دیکھ کے خود بخود اتنی زیادہ ایک فیلنگ سے روشنیوں کا احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کبھی میں نے فیل نہیں کیا، اور بہت دل چاہتا ہے کہ مطلب ان سے بات کر سکیں۔ کافی دنوں سے میں ٹرائی کر رہی تھی آپ کے پروگرام میں، لیکن بہت مشکلوں سے کال ملتی ہے، دیٹ از لائک ویری ڈیفیکلٹ ٹو کال ان دس پروگرام اسپیشلی۔ جی جی، اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے پلیز بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ کی آواز جو ہے وہ ڈاکٹر صمد مسافر تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنی بات جو ہے جاری رکھیں۔ سبین، ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ میرے پاس مائک نہیں ہے آواز۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے صبح صبح بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، اور ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے کہا ہے کہ ناک کا گوشت جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اس وجہ سے یہ ہے، اس کو آپریٹ کروانا پڑے گا، تو پلیز اگر اس کا وداؤٹ آپریشن کوئی حل ہے تو وہ مجھے بتا دیجیے۔ اچھا جی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ لاسٹ پروگرام میں نے آپ کا سنا تھا، اس میں ایک کوئٹہ سے ایک کال آئی تھی کسی خاتون کی، اچھا، تو انہوں نے ڈی اے ریکی کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی صاحب وہاں پہ علاج کرتے ہیں، دن میں لائک 300-400 لوگوں کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو میں اسی حوالے سے ڈی اے ریکی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ بھی پی آئی کے ایک ڈائریکٹر ہیں افضال صاحب، جی 6 سال سے علاج کر رہے ہیں، اسی طرح سے پیشنٹس دیکھتے ہیں کافی سارے، تو کیا وہ بھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صمد کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مطلب ہمیں بتا دیں اگر کوئی ڈی اے ریکی کا کوئی کورس وغیرہ ہوتا ہے تو، کیونکہ میں بھی پھر اس کو سیکھنا چاہ رہی تھی۔ اچھا چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سبین آپ نے نام بتایا ہے، افضل صاحب ہیں؟ افضال صاحب، چلیں ٹھیک ہے سبین، آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ یہ ریکی کا پلیز مجھے بتا دیجیے اگر ہم لوگ کورس کرنا چاہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ جی 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 سبین، آپ نے کال کیا، کہاں سے بول رہی تھی؟ کراچی سے ہیں یہ؟ کراچی سے۔ جی سبین، آپ اپنے چیلنج سے قریب رہیے گا، ہم ابھی آپ کو جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب دیں گے۔ اور پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صمد مسافر کی تعریف کرنے کا بہت شکریہ، پروگرام کی تعریف کرنے کا بہت شکریہ، اور جو آپ کے سوالات ہیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے۔ جی انہوں نے ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ایک سوال ہے ڈی اے ریکی کے حوالے سے۔ جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب صبح اٹھتی ہیں چھینکیں آتی ہیں بہت زیادہ، جب ڈاکٹر کو رجوع کیا ان کا جی آپ کو ناک کا گوشت بڑھ گیا ہے، اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا، یہ چاہتی ہے کہ بغیر آپریشنز کے ہی ان کا یہ جو مسئلہ حل ہو جائے۔ سمدھا ہیلنگ انرجی سے ہوتی ہے کچھ مسائل حل، لیکن اس کا حل جو ہے وہ اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹھنڈے پانی سے یہاں سے ناک سے لیتی منہ سے نکالتی ہے، اچھا تو یہ میں نے آزمائے ہیں، اس میں سے فرق ضرور پڑتا ہے اگر ختم نہ ہو جائے۔ اچھا انشاءاللہ آپریشن بچ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر ایک اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، دیکھ لے کہ ای این ٹی کوئی اور ڈاکٹر بھی ہو،
کیونکہ ایک ڈاکٹر مختلف مشورے دیتے ہیں. جی میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو ایک طرح کے مشورہ دیتا ہے, دوسرے کے دیتے ہیں. اس کا حال ہے کہ ناک کو صاف رکھیں. کبھی الرجی سے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہہ رہے چھینک کے آتے ہیں مجھے, تو یہ الرجی ضرور ہے. شاید وہاں پر ماس ہے, کوئی اس طرح کی کوئی سوجی بھی ہے, کوئی الرجی کی وجہ سے. یہ اگر یہ ہیں تو صاف پانی سے تھوڑے سے نمک جو ہے, تھوڑے سے نمک پانی میں ڈال کر, اور وہ یہاں سے تیزی سے یہاں سے لیں اور خود بخود منہ میں آ جاتا ہے وہ, جیسے منہ سے نکال لیں. ناک کو صاف رکھیں جی, تو انشاءاللہ یہ جو الرجی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے وداؤٹ اینی آپریشن. یہ ایسے ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. پہلے تو یہ طریقہ تو آزمائیں. وہ آپریشن تو اگر ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر تو کرنا ہی پڑتا ہے, صحیح, لیکن اس طریقے سے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اچھا, ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو اس کو سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ بالکل جی بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ان کا دوسرا سوال کیا تھا؟ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ڈی ریکی کے حوالے سے ان کا جی کوئی افضال صاحب ہے جی, وہ اسٹوڈنٹ ہے میرا, افضال اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ 6-7 سال پہلے یہاں پر میرے خیال میں آیا تھا. 7 سال پہلے میں بھی کراچی اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ یہ کر رہا تھا یہاں پر خدمت. تو پھر کراچی کے لوگوں نے مجھے یہاں کے بلایا, تو پھر میں آیا. تقریباً کوئی 100-150 لوگوں نے مجھے بلایا یہاں پر. پھر میں نے کلاس دی, پھر یہاں پر میں نے کلاسز. اس سے پہلے میں کہ چلو یہاں پر ہے اسٹوڈنٹس ہے کر رہے, تو اس لیے میں نہیں آتا تھا یہاں پر. اچھا جی, وہ اسٹوڈنٹ ہے, لیکن ڈی ریکی سے ایڈوانس جو ہے وہ ہو گیا ہے سمدھا ہیلنگ انرجی. تو سمدھا ہیلنگ انرجی اس سے کئی گنا ایڈوانس ہے ڈی ریکی سے. تو ڈی ریکی میں نے انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں کوئی 12 سال پہلے. اچھا, اور کافی اسٹوڈنٹس بنائے ہیں اس کے, کئی ماسٹرز بنائے ہیں اس کے, کئی ماسٹر کورس کرائے. تو ابھی کر رہے ہیں, ہر ایک اپنے کامیابی سے کامیاب ہے الحمدللہ. اچھا, ان کا سبھی کا جو اصل سوال تھا تو یہ ڈی ریکی سیکھنا چاہ رہی ہیں, تو آپ انہیں سجیسٹ کریں گے, آپ انہیں ایڈوائز کریں گے کہ انسٹیڈ آف ڈی ریکی یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کی لیولز کریں. جی یہ بہتر ہے. جی سبین, آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے ڈی ریکی کے حوالے سے آپ کا جو پہلا سوال تھا جو آپ کا مسئلہ تھا چھینکی آنے کے حوالے سے, اس کا بھی آپ کو علاج تجویز کیا ہے ڈاکٹر صمد مسافر نے. اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا ڈی ریکی کے حوالے سے جو آپ سیکھنا چاہتی ہیں, تو ڈاکٹر صمد مسافر کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈی ریکی سے زیادہ جو اسٹرانگ اور زیادہ جو پاورفل ہے وہ سمدھا ہیلنگ ہے. تو سمدھا ہیلنگ انرجی میں آپ سیکھیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نمبرز اس وقت بھی چل رہے ہوں گے یا چلیں گے کچھ دیر بعد. ڈاکٹر صمد مسافر کے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی آپ اس نمبر پر کال کر کے وہاں اپائنٹمنٹ لے کر آپ ملاقات کر سکتی ہیں اور فردر ڈیٹیلز آپ جان سکتی ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے ایڈکشن پہ, آپ نے بات کی, کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, کسی کو عادت ہو جاتی ہے سگریٹ کی, کسی کو جو برائیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ جو ہیروئن کے مرض میں مبتلا ہیں, کہ ان کو اگر نہیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ بس ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اب 1 گھنٹہ بھی زندہ نہ رہ سکیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو الکوہل کے, جسے ہم شراب کہتے ہیں, اس کے عادی ہیں. لیکن بات تو جب ہے کہ وہ خود سے اس کو چھوڑنا چاہیں. اصل چیز تو ان کا اپنا ارادہ ہے, اپنا کہ جی اس سے نفرت کریں وہ اور اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن کیا اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو شراب نوشی کر رہے ہیں, وہ نہ خود اپنے لیے ایک زحمت ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک تکلیف دہ شخص کی حیثیت بن جاتا ہے. بالکل. تو کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد چاہے کہ وہ اس عادت سے باز آ جائیں تو کیا اس کا طریقہ پھر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چاہے, کوئی بھی شخص ہے, طریقہ یہ ایک ہے جو میں نے بتا دی. کوئی بھی چاہے, کوئی بھی عادت ہو,
کسی قسم کے آپ کروائے ان کو یہ مضر صلات لکھوا دیں، اس کو کہہ دے پڑھ لے، آپ رہنمائی کریں انہیں جی، یا خود کا اگر اپنے آپ کا ہے کوئی بھی عادت ہو، کسی قسم کی عادت ہو تو وہ آپ ٹھیک کر سکتا ہے. اسے جو طریقہ میں نے بتایا بہترین طریقہ ہے، صحیح، یہ ورلڈ میں بیسٹ طریقہ سمجھا گیا ہے کہ جب تک کسی چیز سے نفرت نہ کرے اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ دوبارہ لیں گے. پھر جو دوسرے طریقے جو لوگ کرواتے ہیں وہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں. مثلا منشیات کے حوالے سے جو ہے منشیات کے حوالے سے لوگ کراتے ہیں تو وہی منشیات جو ہے نا اس میں وہی نشیلی چیزیں اسے بھی شامل کر دیتے ہیں دوائی میں یا ٹیبلٹ میں، وہ دیتے رہتے تو ایسا ایسا اس چیز سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے. وہ بھی طریقہ ایک طرح کی ٹھیک ہے، لیکن وہ دوبارہ پھر لیتے ہیں. جو طریقہ میں نے بتایا یہ بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ کر سکتا ہے، اپنا پرابلم کو حل کر سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اب تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا گو کہ آج بڑا ہیکٹک ڈے ہے، آپ کو ابھی سفر پر بھی روانہ ہونا ہے، پھر آپ کو جا کر کلاس بھی لینی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہاں ڈرائنگ روم میں تشریف لائے. میں رات 9-10 بجے تک کلاس دوں گا، پھر 10 بجے کے بعد پھر 1-2 بجے تک کلاس ہے، 2 بجے کے بعد پھر یعنی صبح نماز پڑھ کے پھر دیکھیں گے اگر موقع ملے آرام کرنے کا. تو میری زندگی بس یہ ہے، اس لیے کامیابی جو انسان حاصل کرنا ہے وہ کبھی بھی وہ محسوس نہیں کرتا ہے کہ میں فریش نہیں ہوں، میں تو تازہ نہیں. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی مصروفیت کے باوجود جو کہ آج کے حوالے سے آپ کی ہیں، آپ تشریف لائے کراچی. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.